اور سامعین اب تقریر سنتے ہیں۔ عنوان ہے صدقہ فطر کی حکمت۔ مقرر ہیں مفتی شجاع الدین رتولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گلی کوچوں میں یہ منادی کرائی کہ سن لو، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بیہودہ باتوں، لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے نیز مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر کا لازمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تقصیرات و کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے روزوں میں جو خلل واقع ہو جائے وہ اس کی وجہ سے جاتا رہے۔ نیز مساکین و غرباء عید کے دن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ جائیں اور وہ صدقہ فطر لے کر عید کے مسرتوں اور خوشیوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ دارقطنی نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، جو شخص صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو شخص نمازی عید کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وہ صدقہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے، لہذا جو شخص طلوع فجر سے پہلے مر جائے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح جو شخص طلوع فجر کے بعد اسلام لائے اور مال پائے، یا جو بچہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہو، اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، یا جو کافر مسلمان ہوا، یا جو فقیر غنی ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مال کے نصاب پر، جس کا نصاب حاجت عصریت کے علاوہ ہو، واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مالی نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے کی شرط نہیں، یعنی مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو، اور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے دیا جائے۔ خیال رہے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے ہے، یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر والد گرامی نہ ہوں تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، اور والد صاحب پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں، اور بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ یہ شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا، اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ افضل وقت صدقہ فطر ادا کرنے کا یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، ایسا بالکل جائز ہے۔
گزر گیا عید کا دن اور فطرہ ادا نہیں کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی صدقہ فطر ادا کریں ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ طبرانی کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھومن ہیں۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری اہل بیت پر صدقہ حرام فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن نے صدقہ کا خرمہ لے کر منہ میں رکھ لیا، اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھی چھی کہ اسے پھینک دے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کے گھر والے صدقہ نہیں کھاتے؟ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو اور تقریباً 50 گرام گندم یا اس کا آٹا یا گندم کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ گندم اور جو دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ کہ قیمت دے، گندم کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی، مگر گیرانی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، عنوان تھا صدقہ فطر کی حکمت، مقرر تھے مفتی شجاع الدین رتولی۔